قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی کیوں قبول نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہیں، بندے کو اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایات میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وصیت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانوروں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق و محبت مظہر ہونا چاہیے، تاکہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مالی وصیت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کے جو باوجود مالی وصیت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھایا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارا کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور عون میں فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ آج کل کچھ بے دین لوگ نعوذ باللہ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضائع ہے، حالانکہ اس کی بات شرعاً اور عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضائع ہوتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی کو یاد کریں، اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالی کے احکامات کی اطاعت کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالی سے معافی اور رحمت طلب کریں، گوشت بانٹ کر خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو صحت مند دماغ اور جسم کا ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے، قربانی کرنے کے لیے مالی وسائل ہوں، قربانی کے ایام میں مقیم ہے۔ قربانی کب عطا کی جاتی ہے؟ قربانی عید الاضحیٰ کے دنوں میں ادا کی جاتی ہے جو عام طور پر اسلامی مہینے ذی الحجہ میں آتی ہے۔ اسلامی قمری تقویم کے مطابق ہر سال صحیح تاریخیں مختلف ہوتی ہیں۔ قربانی کیسے کی جاتی ہے؟ جانور کا انتخاب، ایک صحت مند بالغ جانور کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نیت، قربانی کرنے والا اللہ تعالی کی رضا کے لیے جانور کی قربانی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ تکبیر اور تسمیہ کی تلاوت، آدمی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تکبیر اور تسمیہ پڑھتا ہے۔ ذبح، جانور کو تیز دھار چاقو سے ذبح کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کم سے کم تکلیف ہو۔ گوشت کی تقسیم، اسلامی ہدایات کے مطابق گوشت خاندان، دوستوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قربانی ایک اہم اسلامی روایت ہے جو مسلمانوں کو قیمتی سبق سکھاتی ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت، قربانی اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے ہماری رضامندی کو ظاہر کرتی ہے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہوں۔ شکر گزاری، قربانی اللہ تعالی کی نعمتوں اور رحمتوں کے لیے ہماری شکر گزاری کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمدردی، قربانی ہمیں اپنے وسائل کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا سکھاتی ہے، خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ۔ خود کی عکاسی، قربانی ہمیں اللہ تعالی کی خاطر قربانی کرنے کی اپنی رضامندی پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آخر میں قربانی ایک خوبصورت اسلامی روایت ہے جو ہمیں اللہ تعالی اور ہمارے ساتھی انسانوں کے لیے ہماری ذمہ داریوں کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی کرنے سے ہم اپنے ایمان سے وابستگی اور اللہ تعالی کی خاطر قربانی دینے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔